زدني علما رب زدني علما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کی بریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک آقا مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگپاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل سے باطل کہنے کی توفیق سے نوازا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنت کی خوشخبریاں دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمارے نام کی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعے کے خطبے میں اور آپ، کہنے والا بھی سیکھے گا اور سننے والے بھی سیکھیں گے. شرط صرف ایک بات کی ہے، اتقوا اللہ. اگر اللہ کا ڈر سینے میں موجود ہے تو پھر یہ ساری کی ساری باتیں کہنے والے کو بھی کامیابی دلائیں گے اور سننے والوں کے لیے بھی کامیابی کا ضامن ہوں گی. اتقوا اللہ اگر نہیں ہے ہمارے سینوں کے اندر، دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے، یہ دل دنیا کی محبت سے سرشار ہے، اور اس دل کے اندر مال و زر کی محبت، رشتوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہے، تو پھر یہ باتیں سننے میں بھی نہیں پڑیں گی اور پڑھنے بھی نہیں پڑیں گی.
اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کلام اللہ قرآن مجید میں اعلان کر کے کہا، سورہ اعلیٰ میں ہر جمعہ ہم سنتے ہیں امام صاحب کی زبان سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ دنیا کی محبت میں میاں تم دیوانے ہو جا رہے ہو، اس کو زیادہ حاصل کرنے کی فکر آ گئی ہے تمہارے اندر۔ تؤثرون تکاثر سے ہے، زیادہ لالچ، زیادہ کی لالچ دنیا کی۔ اللہ اکبر! آج ہر انسان اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ ہم دنیا کی محبت میں کتنے سرشار ہیں، اور معاملہ اللہ اور اس کے رسول یا اسلام یا ایمان کا آتا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کلی طور پر کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتے ہی ہو دنیا کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے، اس کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے جینا چاہتے ہو تم۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، املا کلوا رہا ہے، بھولا ہوئے سبق کو اللہ یاد دلوا رہا ہے کہ یہ محبت تمہاری اچھی نہیں ہے دنیا کی، اسے چھوڑو، تمہارے لیے آخرت سب سے بہتر ہے، اور دنیا کل من علیہا فان کے عنوان سے فنا کر دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے ذریعے سے ہلا دی جائے گی، اور یہ دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ پیغام اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسانوں کے نام، انسانوں میں مسلمانوں کے نام جب کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی کے ساتھ ساتھ خواہشات کو میٹنے والی، آرزوؤں کو ختم کرنے والی، دل میں گڑگڑاہٹ پیدا کرنے والی، جس کے چہرے سے، جس کے جو ہے نا بیان سے، جس کی آواز سے، جس کی بات سے ہنستا کھیلتا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس سمت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رہنمائی کی اور کہا سورہ آل عمران کے اندر، کل من علیہا فان۔ سورہ رحمان میں کہا یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دی جانے والی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا بات کہی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، جس کے انکاری ہیں میں اور آپ سب، ہم سب انسان انکاری ہیں ان الفاظ کے۔ اللہ نے کہا دنیا کی محبت اچھی نہیں ہے، چھوڑو۔ پھر اللہ نے کہا آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، قائم اور دائم رہنے والی ہے، تم اس کی فکر کرنے میں لگ جاؤ، اس لیے کہ ہم اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں، ایک وقت مقررہ تک رکھا ہے، لیکن یاد رکھو دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ! کبھی غور کیا ہے موت کے بارے میں؟ کیا ہوتی ہے موت؟ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے دیکھتے ہیں کہ موت کس چیز کو کہا گیا ہے۔ میرے آقا کیسے صحابہ کو توجہ دلایا کرتے تھے موت کے معاملے میں، اور صحابہ کرام خوف سے سہم جاتے تھے۔ خود میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہم جایا کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آؤ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نکڑ پر، کونے پر، چوراہے پر کچھ صحابہ کو جمع دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب میرے آقا کا گزر ہوا، جیسے ہی لوگوں کو مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے آواز آ رہی ہے کھلی کی، ہنس رہے ہیں لوگ اور گفتگو میں مگن اور محو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور 4 قدم پیچھے آئے اور لوگوں سے کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ موت کو بھلا بیٹھے ہو، موت کا تصور تمہارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اگر تمہارے اندر موت کا تصور ہوتا تو تمہارے دانت نظر نہیں آتے اور تم اتنی زور سے کھل کھلا کر ہنستے نہیں ہو۔ اللہ اکبر!
آج معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ اس تصور کو، اس حقیقت کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ حقیقت یاد نہیں ہے ہمیں، اس حقیقت سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ خداؤں کو ماننے کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدوں کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبوں کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پوری انسانیت اس حقیقت سے کبھی مکر نہیں سکتی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے دنیا میں 7.5 ارب کی آبادی ہے، وہ تمام کی تمام آبادی یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی انکاری نہیں ہے۔ آؤ ذرا آج کے خطبے میں میں اور آپ جائزہ لیں، پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار توجہ دلاتے اور کہتے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے جاننے ماننے والوں، ایمان رکھنے والوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت خواہشوں کو ختم کرنے والی ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، ارمانوں کو چھوڑنے والی ہے، ارمانوں کو بگاڑنے والی ہے۔ اللہ اکبر! انسان جب ایک مرتبہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر بتا دیا کہ موت ارمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ انسان سوتا ہے، بستر پر سر رکھتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کو دوہرا کر آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ فون میں زیادہ رہتے ہیں، آپ جو ہے نا کیا کی جو ہے نا چیزوں کی چیٹنگ میں لگے رہتے ہیں، یہ باتیں سر پر سے نکل بھی جاتی۔ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے کو موت آنے والی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خود انسان کی زبان سے روز ایک مرتبہ تو موت کا تصور دلاتا ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تصور کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا، اور بہت سارے بھائیوں کو تو، بہنوں کو تو، باپوں کو، بیٹیوں کو، علم والوں کو، بغیر علم والوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ سر رکھتے ہوئے کہا، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اللہ اکبر! بڑی بہترین دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر کے دیکھیں، غور و فکر کر کے دیکھیں کہ جب ہم تکیے پہ سر رکھ دیتے ہیں، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ نیند اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا اپنے آپ کا۔ اسی لیے سورہ انعام کے اندر واضح کر کے بتایا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہ نیند موت کی دوسری بہن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ انعام میں واضح کر کے بتایا کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے، ہم ہر سونے والے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، بس مردگی میں آ جاتا ہے انسان۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، اب اسے دنیا میں بھیجنا نہیں، اب اسے دنیا میں آنا نہیں، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ ہم اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا دعا کی ہم نے بستر پر لیٹ کر! اللہ، کاش کہ یہ الفاظ ہم سمجھ جاتے آقا کے، کاش کہ ان باتوں پر میرا اور آپ کا یقین ہو جاتا، کاش کہ میں اس طرف لپک کر آ جاتا، کاش کہ میں اللہ کے قریب ہو جاتا، کاش کہ میں جنت کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جاتا، کاش کہ میرے پاس سے جہنم کا ڈر اور خوف ذہنوں میں بٹھایا جاتا۔ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں روز، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، تیرا نام لے کر مر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرنا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں اب۔ پھر بعد میں کہہ رہا ہوں اگر تو زندہ رکھے گا تو میں جیوں گا۔ اختیار کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس. حکومت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. حکم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انسان سوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں، تیری اجازت ہوگی تو پھر جاگ جاؤں گا. تمام اختیارات تو تیرے پاس ہیں. الہ النشور. پورے اختیارات تیرے پاس ہیں. لیکن ذرا غور کرو تو صحیح، خود ہی مرتے وقت میں اقرار کر رہا ہے بندہ کہ میں مر رہا ہوں، لیکن آنے والے کل کی تمام تدبیریں بھی کر رہا ہے. بچے کو اسکول کو چھوڑنا ہے، اس کی رپورٹ لانا ہے، قرضدار کا قرضہ دینا ہے، اس کے پاس سے پیسے آنا ہے لینا ہے، کام کو جانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، ادھورا کام مکمل کرنا ہے، یہ پیسے وہاں دینا ہے، یہاں سے کرنا ہے، دعوت میں جانا ہے، کھانا کھانا ہے. ارے اللہ کے نبی نے کہا کہ موت کو یاد کرو، تمہاری آرزویں ختم ہو جائیں گی. یہ بے وقفی کی نہیں عالم نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا نام لے کر مر رہا ہوں. اور کرو عزیزان محترم، موت کو کم سے کم دن میں 2-4 مرتبہ تو یاد کرنی چاہیے. جب حد سے زیادہ خوشی ہو جائے اور اللہ سے دوری کا معاملہ ہو جائے تب موت کو یاد کر لینا چاہیے. تمام کی تمام تمہاری خوشی اللہ کے قدموں میں چلی جائے گی اور دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور تم موت کو یاد کر کے ترسو گے. یہ کب ہوگا؟ آج تو میں اور آپ اپنی موت کو بھلا کے بیٹھے ہیں. موت کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس، موت یاد ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کون یاد کرتا ہے موت کو؟ بتاؤ. پچھلے کئی دن ہو گئے ہوں گے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول ہو کے، تجارت کاروبار میں مشغول ہو کے، لینے دینے میں مشغول ہو کے، خریدنے اور بیچنے میں مشغول ہو کے، ایک دن بھی بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا. اگر موت کو یاد کرتے ہوتے تو مساجد ویرانی کا شکار نہیں ہوتی، اسلام بدنام نہیں ہوتا، قرآن پر آنچ نہیں آتی، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں ہیں میں نے اور آپ نے اللہ کے ڈر کو بھلا دیا اور موت کو بھلا دیا. اسی ضمن میں ہم نے آج کے جمعے کے خطبے کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے میں مر گیا تو. بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں عجیب سا سوال تھا، عجیب سوالات ہیں مسلمانوں کے، عجیب سوالات ہیں انسانوں کے. جب یہ عنوان پہنچا تو لوگ پوچھنے لگے شیخ آپ مر گئے تو کام ادھورا رہ جائیں گا. استغفر اللہ ربی. ارے ظالم انسان، تو بھی تو مرنے والا ہے، میں تو مرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. جب بھی رب کا بلاوا آئے گا کوئی رکنے والا نہیں ہے. ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا. اللہ نے واضح کر دیا، وقت معین کر دیا گیا ہے. ہر انسان یہ عنوان پڑھتا ہے تو کیا کہے گا؟ آپ کب مرنے والے ہیں پوچھے گا مجھ سے. ہر انسان کہے گا کہ جب وہ عنوان خود پڑھتا ہے تو کہے گا میں مر گیا تو کیا. اللہ اکبر. غور کرو، سوچو، اس سانس سے بھی زیادہ قریب ہماری موت ہے، سانس سے بھی زیادہ طاقتور ہماری موت ہے. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یہ جو زندگی لے کے چلنے والی سانس ہے، اس سے کہہ دیتا ہے کہ بہت دن چل گئی نالیوں میں، بہت دن ہو گئے تیرے سینے میں دھڑکتے ہوئے. اے روح، 2.5 تولے کی روح، چھوٹی سی روح، جس کو پکڑنا، جس کو قید کرنا کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، سوائے اللہ کے. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا شے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، موت آئے گی اور یہ سانس پر غلبہ پالے گی، کہے گی اب تیرا وقت ختم. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم، کیا وقت ہوتا ہوگا وہ. بہت سارے لوگوں کی موت آنن فانن ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حادثاتی موت سے پناہ مانگو اللہ سے. ہم تو درخواست کریں گے ہمارے نوجوانوں سے جو گاڑیاں آج کل بہت تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور بڑا بے ڈھنگا بھی چلا رہے ہیں. ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو 20 سال تک پالتا ہے، آرزوؤں سے پالتا ہے، بچوں کو پڑھانے کی فکر میں پالتا ہے، اچھی تہذیب دینے کے لیے پالتا ہے. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوا اور گاڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی تو بے قابو ہو گیا.
گھر سے نکلا تھا ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، لیکن خبر مل گئی 5-6 منٹ کے بعد کہ تمہارا لڑکا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا ہوا اسے؟ موت کب آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، سوائے اللہ کے دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم سب کو مرنا ہے، کائنات کو فنا ہونا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان یہ تصور کرے، خوشی کے موقع پر تصور کرے کہ خوشی تو لے رہا ہوں، اس خوشی کے موقع پر میں مر گیا تو، بچی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، میں مر گیا تو، بچے کا ایگزام چل رہا ہے، محنت چل رہی ہے، میں مر گیا تو، گھر بن رہا ہے، بلڈنگیں بن رہی ہیں، دیواریں اٹھ رہی ہیں، میں مر گیا تو، میں اپنے سارے گھر کو اکیلا کما کے کھلانے والا ہوں، میں مر گیا تو۔ ہر انسان سوچے اس معاملے کے اندر، ہر نقطے پر سوچے ہر معاملے کے اندر کہ میں مر گیا تو۔ اللہ اکبر، بڑا کربناک عنوان ہے۔ جب یہ عنوان ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اس کی تیاری شروع کی تو خود ہمارا دل دھڑکنا شروع ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ تو نے کیا ذہن میں ڈالا عنوان، کیا بات مجھ سے کہلانے والا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، یہ خطبہ ختم ہونے سے پہلے میں زندہ رہوں گا یا آپ زندہ رہیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا خطبہ دے کر کے یہاں سے اتروں گا، سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھ کے یہاں سے جاؤں گا۔ ہر ایک کا موت کا وقت معین کر دیا گیا ہے، اور جب موت آ جائے گی تو چھوڑنے والی بھی نہیں ہے۔ آج وقت ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو رب کے قریب کر لیجئے۔ سوچو، مساجد ویرانے کا شکوہ کر رہی ہیں، آج بازار بھرے ہوئے ہیں، آج کیوں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ یہ دعا کرو کہ اللہ تیرے گھر میں رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا کلام پڑھتا رہوں، سجدے میں میرا سر رہے، رکوع میں میرا سر رہے، اور قیام میں میں رہوں، نماز کی حالت میں رہوں۔ اللہ اس وقت موت دے دینا۔ کبھی کی ہے آرزو؟ کبھی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں داخلہ لینا چاہیے تھا۔ یہ گارنٹی مل گئی اللہ کے طرف سے یا فرشتے کے طرف سے یا قرآن اور حدیث کے طرف سے کہ نہیں بھائی اذان ہو گئی، 15 منٹ نماز کو باقی ہے، 15 منٹ کے بعد میں جائیں گے۔ یہ 15 منٹ کا جو تمہارا وقفہ ہے، کیا یہ زندگی میں رہنے کے لیے کافی ہے تمہارے لیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت اور نبوت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دل نشیں پہنچا دیا۔ وہ یہ، انسان پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے، اور انسان مر جاتا ہے، پھر کوئی اذان نہیں ہے اس کے لیے سوائے نماز کے۔ تو اہل علم نے اس معاملے میں لکھا کہ ایک انسان کی زندگی کا وقت اذان اور نماز کے درمیان کے اتنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود یہ غفلت، اس کے باوجود یہ اللہ سے دوری، اس کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کے باوجود ہمیں وضو کے مسائل نہیں معلوم، اس کے باوجود نماز میں غلطی ہوگی تو کیا کرنا ہے نہیں معلوم، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت مجھے کیا درس دیتی ہے نہیں معلوم، اس کے باوجود صحابیات اسلام کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھائے وہ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، بس یہ معلوم کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آؤ اسلام کی طرف۔ کیا ہو گیا آخر؟ اچھے کام کرتے کرتے مریں گے تو مقدر بھی اچھا ہوگا، جنت بھی مقدر ہوگی۔ برے کام میں اگر لگا کر مرو گے تو پھر برائی کا انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ آج میں اور آپ موت سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں آتی موت کے، ہم یاد بھی کرنا نہیں چاہتے۔ کم سے کم دن میں 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ یاد کر لیا کرو موت کو کہ اللہ اچھا بھلا خاصا ہوں، نماز بھی پڑھ چکا ہوں، ذکر و اذکار بھی کر چکا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر چکا ہوں، اللہ موت کیا آنے والی ہے مجھے؟ تصور کرو، جسم لرز جائے گا، تڑپ جائے گا جسم، روح کانپ جائے گی موت کو یاد کرنے کے ساتھ ہی۔ ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ صبح کو فجر کو بستر میں دبک کر سونے سے پہلے
موت کو یاد کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں سجدے میں ہوں، موت آ رہی ہے، یا میں بستر کے اندر لپیٹا ہوا ہوں، مجھے موت آ رہی ہے۔ اگر سجدے میں موت آ جاتی ہے تو کامیابی، اور بستر میں لپیٹ کر اگر فجر کو ضائع کر کے سو جاؤ گے تو پھر ناکامی، ایسی ناکامی کہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ بالخصوص میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی، جمعے کی فجر کی، صبح کی سنتوں کی اور فرض کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے، لیکن آج جمعے کے دن بھی ہماری مسجد ویرانی کا شکار ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا آخر بھائی؟ کس کی محبت میں سو رہے ہو بستر میں؟ نیند کی۔ کیا کہا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بڑی خطرناک اور کربناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فجر کے وقت کروٹ بدل بدل کر بستر کی آغوش میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے، مؤذن پکار بھی دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کیا آؤ لوگوں سونے والوں، نماز بہتر ہے تمہارے لیے نیند سے، خراب ہے نیند تمہاری، غلط ہے تمہاری نیند، آؤ نماز کی طرف آؤ، دوڑ دوڑ کے آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے، اللہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعرے سے پکار رہا ہے اللہ، آ جاؤ جلدی جلدی۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سردی کا بہانہ، نیند کا بہانہ، صحت کا بہانہ، صبح میں کام کا بہانہ، اسکول کالج کا بہانہ، دوست سے ملنے کا بہانہ، تجارت اور کاروبار کا بہانہ، خوشی اور غم کا بہانہ، ہم یہ تمام بہانے بنا کر جب فجر کی اذان ختم ہو جاتی ہے، مؤذن پکار بھی لیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور پھر نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، اور انسان اٹھنے کی بھی جنبش اور کوشش نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے قریب شیطان آ جاتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان جب اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے تو وہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شیطان کا تو کام ہی ہے اللہ کی بغاوت کروانا، شیطان کا کام ہی تو ہے اللہ سے دوری کروانا، شیطان کا کام ہی تو ہے اسلام سے دوری کروا دینا، شیطان کا کام تو ہے کہ یہ سر دنیا کے ہر شخص کے سامنے جھک جائے لیکن اللہ کے سامنے نہ جھکے، اور ہم نے صبح کا آغاز شیطان کی کامیابی سے کر دیا، شیطان کی خوشنودی سے کر دیا، شیطان کو خوش کر کے کر دیا، اور وہ پیشاب سارا دن تمہارے کان میں پڑا ہوتا ہے۔ اب تم اٹھتے بھی ہو، دوڑتے بھی ہو، جاتے بھی ہو، اب ظہر کی نماز میں دیکھو سب سے پہلے موجود بھی ہوتے ہو، لیکن تم نے شرمگاہ کو تو دھو لیا پیشاب کر کے، کان میں تمہارے جو پیشاب شیطان نے کر دیا وہ کہاں سے نکالو گے؟ اگر ان حالات میں موت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، شیطان کہاں ملے گا ہمیں؟ جنت میں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ تصور ہے کسی کا کہ نہیں بھئی شیطان جنت میں بھی مل جاتا تو یہ تصور ہی رہ جائے گا، نہیں ملے گا۔ جہنم میں شیطان ملے گا، جن ملیں گے، سرکس جنات ملیں گے، اور جن کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، وہ پیشاب کہاں لے کر کے جائے گا اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے ہم کو۔ مرنے کے ساتھ ہی قیامت برپا ہونے والی ہے ہر انسان کی، اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیا وہ پیشاب والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں ضرور جا سکتا ہے۔ سوچو موت کن، کب اور کیسے حالات میں آئے گی۔ ہم نے کبھی موت کو یاد کر کے رویا نہیں، ہم نے کبھی موت کو یاد کر کے تڑپا نہیں، ہم نے کبھی اپنے بلڈ پریشر کو موت کی یاد میں بڑھایا نہیں، ہم نے کبھی اپنے دل کی دھڑکن کو موت کی یاد میں بڑھایا نہیں، ہم نے کبھی اپنے دماغ میں ٹینشن موت کو لے کر کے کیا نہیں۔ بس یہ سمجھ بیٹھا ہے انسان کہ مجھے مرنا نہیں ہے،
جو چاہے کر دو، جو چاہے کہہ دو، جو چاہے بول دو، جو چاہے ہو جائے، لہذا میں بری ذمہ ہوں موت سے۔ موت تو لوگوں کو آنے والی ہے، میں تھوڑا ہی مرنے والا ہوں نا۔ اسی لیے تو 50 ایکڑ کی زمین مرنے سے پہلے جمع کر رہا ہے انسان، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا رہا ہے انسان، بڑے بڑے بینک بیلنسنگ بنا رہا ہے انسان، بڑی دولت رکھ رہا ہے انسان، بیوی کے پاس 10-10 20-20 تولے سونے رکھ رہا ہے انسان، شادی 10 لاکھ کے شادی خانے میں کر رہا ہے انسان، شادی میں 50-60 لاکھ کا فضول خرچی کر رہا ہے انسان، اور غریبوں کا منہ مار رہا ہے انسان، خاندان کے غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے انسان، اور بے فضول کے دولت کو اڑا کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ باغی ہے، اس کے ذہن سے اللہ نے موت کے خوف کو نکال دیا۔ لیکن مرنا تو ضروری ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لیتے ہیں۔ وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، محسن انسانیت بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امتی رہیں گے سب کی شفاعت کا حقدار بنایا، خود اپنی امت کی شفاعت کا ذمہ دیا۔ وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبرستان چلے جاتے۔ غور سے سننا جیزان محترم، آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستانوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ یہ جو مشین جم میں رکھی ہوئی ہے اسے بند کر کے، اسے ختم کر کے جانا نہیں چاہتا انسان قبرستان، اسے چالو رکھ کر کے، اسے آن رکھ کر کے، اسے بیل بجنے کے لیے، اسے بات کرنے کے لیے، اس سے لین دین کرنے کے لیے قبرستان جا رہا ہے انسان۔ تصور بھول گیا کہ اس کو ڈالنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لمحوں کے بعد مجھے بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن آؤ ذرا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تو دیکھو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جنازے میں شریک ہوتے، ہمارے ساتھ چلتے۔ جب ہم لوگ میت کو لے کر کے قبر کے قریب چلے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے کنارے کو دیکھتے، کوئی صاف جگہ دیکھتے اور وہاں بیٹھ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، اور ہم دیکھتے کہ جہاں بیٹھے ہیں اس زمین کا حصہ بھی آپ کی آنسوں سے بھیگ رہا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ موت کیا ہے؟ میرے آقا سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہو تم لوگ، تمام انسانیت، عورتیں اور مرد، جاننے اور نہ جاننے والے، کیا آقا سے زیادہ مضبوط؟ اللہ اکبر۔ موت دم توڑ دینے والی ہے، یاد رکھنا۔ جس وقت آئے گی بڑے کربناک انداز میں آئے گی، بہت خطرناک انداز میں آئے گی، بھیانک چہرہ لے کر کے آئے گی، ایک خوفناک شکل و صورت میں آئے گی برے اعمال والے کے پاس۔ اچھے اعمال والا رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ذکر و اذکار کرنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، لوگوں کو اچھی نصیحت کرنے والا تھا، ہر وقت مسجد میں دل لگانے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا، انسانیت کی مدد کرنے والا تھا۔ وقت ہو گیا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں تیاری کرو، اس کو ہمارا مہمان بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا مہمان بن گیا اس کا کہنا ہی کیا دوستو؟ جو اللہ کا مہمان بن گیا جنت اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو اللہ کا مہمان بن گیا تمام فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے مہمان کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ملک الموت کے ساتھ آسمان کے جنت کے مخرب اور بہترین طاقتور خوبصورت چہرے والے نورانی چہرے والے فرشتے 18 ہوں گے۔ 18۔ اللہ اکبر۔ اللہ
اپنے نیک بندے کی موت پر آسمان سے 18 فرشتوں کا نزول کر رہا ہے، ساتھ میں ملک الموت ہے۔ اب آگے آتے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں تو ملک الموت ان 18 فرشتوں سے کہتے ہیں کہ روح کا نکالنا تمہارا کام نہیں، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، میں اس کی روح کو نکالوں گا، تم پیچھے ہٹو۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سرانے سے، سر کی جانب سے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک ایک فرشتے کے چہرے کی روشنی اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے۔ اللہ اکبر! سب فرشتے 18 کے 18 آگے، ساتھ میں ملک الموت۔ ملک الموت آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کاش کہ اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے۔ ملک الموت کہتے ہیں اے اطمینان والی روح نکل جا۔ اس کے جسم سے اللہ روح کو اتنی آسانی سے نکالے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری روح نکل گئی۔ بعض علماء اور مفسرین نے یہ مثال دے کر کے بتائی کہ مسکے میں سے جیسے بال نکل جاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا، اس طریقے سے نیک آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اب اس نیک آدمی کی روح کو نکال لیا گیا، تمام فرشتے مرحبا مرحبا کہتے ہیں اور اس کی روح کو 7 آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے روح پہنچتی ہے۔ اللہ سے ملک الموت کہتے ہیں اللہ تیرا مہمان حاضر ہے۔ یہ مہمان اللہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بڑے ہی اطمینان اور متانت کے ساتھ اسے جاتے جاتے جنت کا کفن لیتے جانا۔ اب یہ جو دنیا کا کفن ہے اس کے کوئی کام کا نہیں ہے، ہمارا مہمان ہے، اعزاز ہے اس کے لیے۔ جنت کا کفن اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور بڑی اطمینان کے ساتھ اس کی خبر تک اس کی روح کو لایا جاتا ہے اور لا کر یہ کفن کو نکال دیا جاتا ہے جو دنیا کا تھا، اور جو جنت کا کفن ہے اس نیک آدمی کو پہنا دیا جاتا ہے اور وہ نیک آدمی اس کفن کو پہن لیتا ہے۔ اب فرشتے ملک الموت کہتے ہیں کہ اب سو جا، دلہن کی طرح ہم نے تجھے تیار کر دیا ہے، جنت کی خوشبو تیرے نام کر دی ہے، اب تیری نگاہ جہاں تک اٹھے گی تیرا گھر اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے نیک لوگ جو خبروں میں برسوں پہلے دفن کر دیے گئے، آج کبھی کبھی اگر قبرستان میں ایک خبر کھودنی ہوتی ہے تو بازو والے کی خبر کی بھی دیوار گر جاتی ہے تو اندر دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک دم سفید اور صاف اور شفاف جو ہے نا کفن لپٹا ہوا ہے، برسوں سے ہے، کیڑوں کو کھانے کی جنبش نہیں، اجازت نہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا شمار ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنی چاہیے، دنیا کی خواہشات کو کم کرنی چاہیے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسانا چاہیے، جھوٹ بولنے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، رشوت لینے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، سود دینے لینے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، کسی کی زمین غصب کرنے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے نا بدنام کرنے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے، کسی کی مخالفت کرنے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ موت کو بھول چکے، یاد نہیں ہے ہمیں موت کب کیسے کیا کرنا ہے۔ یاد ہے کسی کو موت؟ کوئی یاد کرتا ہے موت کو؟ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر ہیں اور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے منظر کو دیکھا اور قریب آگے پوچھا کہ ابو ہریرہ رو رہے ہو؟ ڈر ہو رہا ہے موت سے؟ اللہ اکبر! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ موت وہ شے ہے جو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔
کبھی ہم نے اکیلے میں بیٹھ کر، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، نہ کر رہے ہیں، تبھی تو ہم باغی ہو گئے۔ معمولی معمولی بات پر چاقو زنی کرنا ایک وتیرہ طریقہ ہم نے بنا لیا، اپنے اثر اور رسوخات کا استعمال کر کے لوگوں کو پریشان کرنا ہم نے سیکھ لیا، بات بات پر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہم نے وتیرہ بنا لیا۔ یہ تصور ختم ہو گیا کہ مجھے موت کے منہ میں ڈھکیلا جانے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا نعرہ بلند ہونے والا ہے میرے کانوں کے پاس۔ تیاری کی ہے اس کی ہم نے، تیاری اگر کر لی ہوتی نا، اللہ اکبر، میرے صحابہ کو دیکھا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ ایک مایاناز جماعت تھی اس کائنات کی، اس کرۂ ارض کی۔ اس لیے تو اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ان کو کیا کہا؟ یہ تمہارے امام ہیں کہا، یہ تمہارے امام ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ اللہ نے واضح کر لیا، اللہ راضی ہو جائے گا، تم اللہ سے راضی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر جنتوں میں داخلہ دلوائے گا۔ وہ صحابہ کرام، غور کرنا ذرا، آج ہمارا معاملہ یہ ہے 20,000 کما رہا ہوں بھائی، نہیں 30,000 ہونا تھا، کیونکہ اب فیوچر کا معاملہ ہے نا بھائی، بچوں کو پریشان کرنا کیا بعد میں؟ ارے تم پیدا کرے بچوں کو تو تم پیدا کرے بچوں کو نہیں، ہو سکتا تمہارے نطفے کو اللہ فیل کر دیتا اور تمہاری بیوی کو بانج بنا دیتا، تمہارے نطفے میں وہ اسپم ہوتے ہی نہیں جراثیم، زندگی بھر کوشش کر لی لگڑ لگڑ کے، زندگی بھر کوشش کر لی دوائیں کھا کھا کے، نہیں ہوئی اولاد، نہیں ہو سکتی اولاد، اللہ نے دی ہے، جو پیدا کیا ہے رزق بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ بچوں کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، ان کے لیے بھی کچھ بنانا ہے، بیوی کی آرزویں ہیں، خود اپنی بھی کچھ آرزویں ہیں، بہت غریبی کی زندگی دیکھ لی، اب کچھ کمائیں گے تو کچھ اچھی زندگی گزاریں گے، گھر میں اچھا جو ہے نا گرما میں اے سی لگا کر خبر میں گرمی پیدا کر لیں گے۔ وہاں کہاں سے لاتے اے سی؟ مل سکتی ہے اے سی وہاں پہ؟ لگا سکتے کیا؟ اگر ویسا ہوتا تو ہر شخص اپنے اپنے خبر کا پہلے انتظام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خبر میں اے سی لگا کے چھوڑ دیتا، سینٹرل اے سی لگایا تھا بھائی ان کو گرمی سے نہیں ہونا، ٹھنڈے رہنے دو، نہیں ہو سکتا وہاں۔ اپنے اعمال سے اپنی خبر ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، اپنے غلط اعمال سے اپنی خبر گرم بھی ہو سکتی ہے۔ اب برا انسان مرتا ہے، برا انسان جب مرا، مرنے کے قریب جب جاتا ہے، اب روح قبض کرنے میں جانے والی ہے، ملک الموت حاضر، کوئی دوسرے فرشتے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار، لیکن وہ کسی کی موت نہیں واقع کر سکتے، نہ کسی کی موت نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہر ایک ذمہ داری سے نواز دیا۔ اب ملک الموت اب سے پہلے نیک آدمی کے پاس آئے اور بڑی ہی بہترین چمکتا دمکتا نورانی چہرہ لے کر کے آئے تھے، نیک اللہ کا مہمان تھا۔ اب جب برے آدمی کا انتقال کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، بڑا ہی مبغوض ہے، انہیں اسے پسند نہیں کرتا بھائی، سرزمین پر چلنے والوں میں گندا انسان ہے یہ، جاؤ ملک الموت اٹھو، جہنم کے فرشتوں کو لو، بھیانک چہرے والے۔ پھر اللہ رب العزت ملک الموت کو بھیجتا ہے، ملک الموت خطرناک چہرہ لے کر، آنکھ سے شعلے برس رہے ہیں، دانت نوکیلے، ناخن لوہے کے نوکیلے نوکیلے سوئی جیسے، خطرناک حالت اور جو ہے نا شکل میں اس کے قدموں کے پاس آتے ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے، ہائے میری بدبختی، یہ کیا آ رہا ہے میرے پاس، ہائے میری بدبختی، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ اب جب یہ روح منظر دیکھتی ہے کہ خطرناک فرشتہ آ رہا ہے، اب وہ روح، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں چھپنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی ٹخنوں میں، کبھی سر میں، کبھی سینے میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی پیروں میں، کبھی انگلیوں میں، پھرتی ہے، گھومتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت کہتے ہیں اے بدترین روح، اللہ سے ناراض ہے، نکل جا۔ غصے کی حالت میں ملک الموت کہتے ہیں نکل جا روح، آنکھ سے شعلے نکل رہے ہیں،
روح ڈر رہی ہے، بکھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ ملک الموت آگے کرتے ہیں اور اس کے منہ کو اتنا چیرا جاتا ہے کہ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر جسم میں وہ نوکیلے پنجوں کو گھما کر اس کی وہ اڑائی ماشے کی روح کو جو ہے اڑائی تولے کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے چرند اور پرند کے اس کی آواز کو کہ دوسرا نہیں سن سکتا۔ اب اپنی موت کو اچھی بنانا ہے یا بری بنانا ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ اللہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تمام برائیاں اور اچھائیاں کھول کھول کر بیان کر دی گئی، لیکن یہ تصور رکھو یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اور آپ آج کی نماز کے آخری سجدے اور جو ہے قاعدے سے پہلے یا مسجد کو چھوڑ کے جانے سے پہلے یہ تصور کرو کہ آج کا دن گزر گیا تو میں شکر منا لوں، کل ہو سکتا ہے میری موت واقع ہوگی۔ نہیں چھوٹا جانے والا ہے، کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے۔ کون بچنے والا ہے؟ کیا بچ سکتے ہو؟ ہے طاقت؟ جا سکتے ہو؟ چھپ سکتے ہو؟ کہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتے آپ۔ لہٰذا عزیزان محترم، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہو، جنتی بنانا ہو تو فجر سے اپنی زندگی کا آغاز کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں سے۔ سب سے بڑے نیکی کا کام کیا ہے؟ کامیابی کا کام کیا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ نماز کو قائم کر کے آپ کامیابی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ بستر میں پڑے رہو گے تو اللہ دنیا میں تو تم سمجھ رہے ہو کہ اچھی نیند سو رہا ہوں، 8 بجے 9 بجے تک تو اٹھ جاؤں گا، سارا دن ذرا اچھا بھی گزر جائیں گا۔ تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے، سو جاؤ شیطان کے ساتھیوں۔ لیکن شیطان کے ساتھیوں کو نہ موت آسانی سے ہوگی، نہ خبر سکون کی ملے گی، نہ جو ہے جہنم میں کبھی آرام سے 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنے دیا جائے گا۔ ایک آخری بات جہنم کے تعلق سے آگئی ذہن میں بتا دیا چلوں۔ ہم تصور کرتے ہیں ہاں چلتا ایسا اتنا کیا، استغفر اللہ ربی، ذرا غور کرو، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جنتیوں سے کہے گا کہ جنت میں تلاش کرو، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ملاقاتیوں سے، کون کون آئے کون کون نہیں آئے ذرا دیکھ لو۔ اب وہاں پر نہ پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہے۔ ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے تصور کیا، اللہ اسکرین پر تمام تر نکات کو بیان کر دے گا۔ اب جو لوگ نظر نہیں آئیں گے ان کے متعلق جنتی سوچیں گے کہ وہ کہاں ہے بھائی؟ تو اللہ کہے گا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، جنت اور جہنم کے درمیان میں اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جنتی آرام سے ٹھنڈے بہترین مشروبات پیتے ہوئے، شہد دودھ کی نہریں جا رہی ہیں، نرم نرم گاؤں تکیوں پر بیٹھے ہیں، مشک عنبر کی دیواریں ہیں، خوشبو سے معطر کیے جا رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھے، ارے یہ دوست میرا یارو بھائی، اتنا سمجھاتا تھا فجر میں اٹھو بلکہ نہیں اٹھا، آج جہنم میں چلا گیا۔ دیکھو، ارے انہوں بھی، ارے انہوں بھی، تمام تصور کرے گا جو جو جہنم میں تھے۔ اب اللہ کہے گا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا میاں جنتیوں سے؟ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ تو جنتی بولے گے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے گا جنتیوں کو، پوچھ لو کیا پوچھنا ہے۔ اللہ سورہ مدثر کے اندر کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی قرآن کو دل کی گہرائی سے پڑھو میرے بھائی، بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، برائیوں سے بچانے والی ہے، اچھائی کی طرف لانے والی۔ ہم نے نہیں پڑھ رہے قرآن کو، جب ان آیتوں پر نظر جاتی ہے تو دل دھڑک جاتا ہے۔ جنتی سوال کریں گے کس سے بھائی؟ اگر باپ جہنم میں چلا گیا، بیٹا جہنم میں چلا گیا، بھائی جہنم میں چلا گیا، ماں جہنم میں چلے گئی، رشتہ دار جہنم میں، دوست احباب، اب وہاں دوست یا باپ کہہ کر نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، یہ مجرموں سے۔ جو جہنمیوں کو اللہ مجرموں سے تعبیر دے رہا ہے، خواہ کوئی ہو اس کے اندر، کتنا بھی بڑا چھوٹا ہو، اللہ کہہ رہا ہے عن المجرمین،
یا مجرموں سے سوال کرو جنتیوں، ما سلککم فی سقر، سوال کر رہا ہے جنتی کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا، بتاؤ بھائی کیا تھی ایسی شے ہمارے ساتھ غم و خوشی میں جو ہے تم ملے ہوئے رہتے تھے، ہر وقت فون کرتے ہی 2-4 منٹ میں میرے گھر پہ حاضر ہو جاتے، دعوتوں میں شامل ہوتے، لیکن کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے کر کے چلے گئی؟ تو جہنم میں سب سے پہلا جواب یہ دیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم تو بے نمازی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا 5 نمازیں فرض، ہم 4 پڑھ کے 5 بول رہے ہیں، فجر کو 1 چھوڑ دے رہے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ کے خوش ہو جا رہے ہیں، آج پورے نمازاں پڑھ لیا بھائی۔ استغفر اللہ، ایسا مت کرو میرے بھائی، ایسا مت کرو میرے بھائی، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں اور آپ کریں گے انشاءاللہ، اس موت کی تیاری کریں گے جو خطرناک بھی ہے، اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اگر میں نے اب تک کے کوئی برے کام کیے ہیں تو اللہ سے آج ہی معافی مانگ لینے کی ضرورت ہے، اچھے کام اگر کیے ہیں تو اللہ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اچھے کام تو کر لیا ہوں، موت تک اچھے کاموں پر قائم و دائم فرما، تب جا کے کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے میرے پاک پروردگار، یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے میرے پاک پروردگار، جب بھی بولیں اچھا بولنے والا بنا اللہ، جب بھی کہیں اچھا کہنے والا بنا میرے اللہ، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا اللہ، فجر سے عشاء تک مسجدوں کو بھرنے والا بنا اللہ، دن میں جب بھی وقت ملتا ہے قرآن کو پڑھنے والا بنا اللہ، جو کچھ بھی مال تو نے دیا ہے غریبوں میں جو ہے نا خیرات کرنے والا بنا اللہ، یا اللہ جب موت آئے تو سرانے سے ہماری موت آ جائے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ملک الموت کو ہمارا دشمن بنا کر نہ بھیج میرے غفور رحیم، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے اللہ، جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صراط مستقیم پر لا دے، جو مقروض ہیں ان کے خرچ کی ادائی کا انتظام فرما، یا اللہ جو لڑکے اچھی بیویوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نیک اور صالح بیویوں کا اہتمام فرما، جو لڑکیاں اچھے شوہروں کی تلاش میں ہیں، دیندار شوہروں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے دیندار شوہروں کا انتخاب فرما میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف فرما دے میرے اللہ، یا اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن تیری رحمت کے سہارے ہیں میرے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو اپنے رحمت کی چادر میں لپیٹ لینا میرے غفور رحیم، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دینا میرے اللہ، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔